بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جٹھانی بہت خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی مرد پاگل ہو جاتا۔ ایک رات میری اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ جب میں باہر گئی تو اسے اپنی جٹھانی کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ کر سو گئی۔ دوسرے دن بھی میرے شوہر نے مجھے سوتا دیکھ کر میری جٹھانی کے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا، یہ راز جاننے کے لیے کہ آخر میرا شوہر جٹھانی کے کمرے میں جاتا کیوں ہے۔ میں نے جٹھانی کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ دوسرے دن جب ریکارڈ دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر گر گئی، کیونکہ میرا شوہر تو میری شادی کو ابھی 5 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس دوران میں نے اپنے شوہر شکیل میں بہت بدلاؤ محسوس کیا۔ شکیل زیادہ اپنی بھابھی راشدہ کی باتوں کو توجہ دیتا تھا۔ یہ بات مجھے بری لگتی تھی۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں پر بھی وہ اپنی بھابھی سے باتیں کرتا اور میری بڑی سے بڑی بات پر بھی دھیان نہیں دیتا تھا۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ 10 سال پرانی بھابھی سے لگاؤ تو دیور کو ہوتا ہی ہے اور بیوی کے آ جانے بعد یہ لگاؤ کم ہو جاتا ہے، لیکن شکیل اور اس کی بھابھی کے بیچ کا لگاؤ مجھے کبھی کم ہوتا نظر ہی نہیں آیا۔ اب تو مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ بات صرف لگاؤ کی نہیں ہے، دونوں کے بیچ اس سے زیادہ ہی کچھ ہے۔ میری جٹھانی تھی بھی ایسی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جائے۔ مجھے اس کی اس خوبصورتی سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر شکیل اپنی بھابھی کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے دوری نہیں بنا پا رہا۔ ایک روز صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ شکیل اپنی بھابھی کے کمرے سے نکل رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا اور سیدھا کمرے میں جا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ صبح صبح شکیل اپنی بھابھی کے ساتھ کیا کر کے باتھ روم میں نہانے گھسا ہے۔ میں نے زور سے باتھ روم کا دروازہ پیٹا اور بولی، شکیل تمہیں اس عورت کے ساتھ ہی یہ سب کرنا تھا تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں آج ہی اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ میری بات سنتے ہی شکیل نے دروازہ کھولا اور ایک زوردار تھپڑ مجھے لگا دیا اور میرا غصہ 7 آسمان پر چڑھ گیا۔ میں نے بھی شکیل کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ شکیل نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور مجھے کھینچتے ہوئے بیڈ پر لے جا کر پٹک دیا اور بولا، علیزہ آئندہ کبھی بھابھی کے بارے میں ایسی باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اور کچھ کہتی، شکیل نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور باہر چلا گیا۔ میں بستر پر پڑی رہی، لیکن میری جٹھانی مجھے دیکھنے تک نہیں آئی اور شکیل صبح کا ناشتہ کیے بغیر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ 1 گھنٹے میں نے بھی اپنا سامان پیک کیا اور مائکے کے لیے نکل پڑی۔ میری جٹھانی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا اس طرح گھر چھوڑ کر جانے کی خبر شکیل کو بھی پتہ چل چکی تھی۔ بس پکڑ کر میں شام تک اپنے مائکے پہنچ گئی اور شکیل مجھے لگاتار کال کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی کال وصول نہیں کی اور گھر پہنچتے ہی اپنا فون بند کر لیا اور اپنی ماں کو ساری باتیں بتا کر رونے لگی۔ ماں بولی، تم نے بالکل صحیح کیا جو یہاں آ گئی۔ شکیل کے پاس تبھی جانا جب شکیل اس ڈائن کو گھر سے نکال باہر پھینکے گا۔ آخر شکیل کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے 2-3 پلاٹ ہیں، وہ تجھے لے کر الگ کیوں نہیں رہتا؟ میری چھوٹی بہن عائشہ بھی مجھے لے کر بے حد پریشان تھی۔ اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، 2 مہینے رہ گئے تھے۔ میرے حالات دیکھ کر اب سسرال کے نام سے ڈرنے لگی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی ارشد اپنی جاب سے جب گھر آیا تو مجھے اس طرح گھر پر آئے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ عائشہ نے رات کا کھانا بنایا اور ہم سب ہی ایک ساتھ ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد میں نے اپنا فون آن کیا ہی تھا کہ شکیل کی پھر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ میری ماں نے دیکھا تو غصے میں بولی، تو فون مجھے دے، میں اس کمینے سے بات کرتی ہوں۔ لیکن میں نے ماں کو فون نہیں دیا اور کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے شکیل کا فون وصول کیا تو شکیل نے کہا، علیزہ تم اپنی مرضی سے گئی ہو تو یاد رکھو کہ تمہیں اپنی مرضی سے ہی آنا ہوگا، میں کسی قیمت پر تمہیں بلانے نہیں آؤں گا۔ شکیل کی دھمکی بھری باتیں سن کر میرا غصہ 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ میں بولی، تم مجھے بلانے کیوں آؤ گے؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں وہاں سے چلی جاؤں۔ اب جی بھر کے اس عورت کے ساتھ عیاشی کرو۔ تم بلانے بھی آؤ گے تو کبھی بھی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اس بات کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں شکیل کا انتظار کرتی رہی، لیکن 2 مہینے میں ایک بار بھی اس نے مجھے کال تک نہیں کی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شکیل مجھے چھوڑ چکا ہے، اسے میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اتنی خوبصورت عورت اس کے پاس موجود ہے تو پھر مجھ جیسی سادہ لڑکی کی اسے ضرورت بھی کیا ہے؟ میں شکیل کو لے کر بے حد اداس ہو چکی تھی اور مجھے اس حال میں دیکھ کر میرے گھر والوں کو بھی دکھ ہوتا،
جیسے جیسے میری چھوٹی بہن کی شادی نزدیک آ رہی تھی گھر میں کام بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی شادی کو اب صرف 15 دن باقی رہ گئے تھے اور میرے بابا بھی 1 مہینے کی چھٹی لے کر گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم عائشہ کی شادی کے بعد تمہارے سسرال جا کر شکیل سے فائنل بات کریں گے، اگر وہ مجھے اپنانے کو تیار نہیں ہوا تو اس پر جہیز کا مقدمہ درج کروا دیں گے۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جیسے جیسے عائشہ کی شادی کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی میرا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے مائکے آئے ہوئے 3 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ عائشہ کی شادی میں صرف ہفتہ رہ گیا تھا اور شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے۔ ایک دن میں نے شکیل کو کال ملائی اور بولی شادی میں نہیں آؤ گے؟ شکیل نے کہا مجھے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ شادی کس کی ہے۔ میں نے کہا 8 تاریخ کو عائشہ کی شادی ہے۔ شکیل نے کہا لیکن تمہارے گھر سے تو مجھے کسی نے خبر بھی نہیں دی، نہ ہی شادی کا کارڈ پہنچایا۔ میں نے کہا تم اس گھر کے داماد ہو، تمہیں تو بنا کارڈ کے ہی شادی میں پہنچنا چاہیے۔ شکیل نے کہا تمہارے گھر والے اگر دماغ رکھتے تو ضرور خبر کرتے، لیکن نہ تو تمہارے بابا نے مجھے کال کی اور نہ ہی تمہاری ماں نے۔ میں نے کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ شکیل نے کہا ٹھیک ہے، میں شادی والے دن پہنچ جاؤں گا۔ شادی کی صبح اٹھ کر میں نے لال رنگ کی میکسی پہن لی۔ یہ میکسی مجھے شکیل نے ہی گفٹ دی تھی، اس لیے یہ میکسی سب سے زیادہ پسند تھی۔ مجھے امید تھی کہ شکیل دوپہر تک آ جائے گا اور بارات کے جانے کے بعد اسے رات کو یہیں رکنا پڑے گا۔ جب وہ رات بھر میرے ساتھ رہے گا تو اس کا دماغ ٹکانے آ ہی جائے گا۔ میں نے صبح پھر شکیل کو فون لگا دیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن نہ تو شکیل آیا اور نہ ہی اس کی کوئی کال آئی۔ میں بے حد مایوس ہو گئی۔ دیر رات تک عائشہ کی خوشی خوشی رخصتی ہو گئی اور میں دکھوں کا پہاڑ سینے پر لیے اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ دیکھنے والے سوچ رہے تھے کہ میں عائشہ کی رخصتی میں رو رہی ہوں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس وقت اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ دیر رات جاگنے کے باوجود اگلی صبح جلدی اٹھ گئی اور میں نے اپنی ماں سے کہا ماں میں آج ہی اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ میری اس بات پر میری ماں مجھ سے بے حد ناراض ہوئی، بولی جو آدمی تیری بہن کی شادی کے لیے وقت نہیں نکال پایا اس کے پاس تیرے لیے بھی وقت نہیں ہوگا، تو صبر کر، تیرے بابا پولیس والے ہیں، اس شکیل اور اس کے گھر والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ بابا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی بے حد ناراض ہوئے اور انہوں نے مجھے سختی سے روک دیا۔ میں دن بھر شکیل کو کال ملاتی رہی لیکن اس کا فون بھی بند تھا۔ رات کو مایوس ہو کر میں بستر پر جا کر سو گئی۔ اب شکیل کی طرف سے کوئی امید بچی ہی نہیں تھی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ جلد ہی میرا اور شکیل کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن تبھی اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ شکیل کا ہی فون تھا۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ ادھر سے شکیل کی آواز آئی اور روتا ہوا بولا علیزے سب ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی کچھ ختم نہیں ہوا، اگر تم میرے گھر آ کر مجھے یہاں سے لے چلو تو ہمارا رشتہ ابھی بھی بن سکتا ہے۔ شکیل نے کہا میں اپنے رشتے کی بات نہیں کر رہا۔ اتنا کہہ کر شکیل پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا شکیل کیا بات ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ شکیل نے کہا بھیا اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بھیا کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی ہے اور بھابھی ابھی بھی سیریس ہسپتال میں ہے۔ شکیل کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ فون کرنے کے بعد میں نے گھر میں یہ بات بتائی تو میرے گھر میں بھی مایوسی سی چھا گئی۔ میری وجہ سے میرے گھر والے شکیل کے بھیا اور بھابھی سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دونوں کے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا تو ان لوگوں کی ساری نفرت ختم ہو گئی اور پاپا نے فوراً میرے چھوٹے بھائی ارشد کو بلا کر ہسپتال کے لیے گاڑی بک کرنے کو کہہ دیا۔ صبح کے 5 بجے تک ہم لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ میری جٹھانی کی حالت بے حد نازک تھی۔ تمام طرح کے علاج کروانے کے بعد ہم لوگ الگ الگ درباروں میں منت کے لیے جا رہے تھے۔ 3 دن پہلے ہی دونوں میاں بیوی اسلام آباد گھومنے کے لیے گئے تھے اور واپسی میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے جیٹھ تو موقع پر ہی ختم ہو گئے اور کل ان کا جنازہ پڑھ کر دفنا دیا، لیکن جٹھانی ابھی بھی کومے میں تھی۔ کچھ دنوں تک میری جٹھانی کا علاج چلتا رہا۔ میرے گھر والے گھر جا چکے تھے۔ اب ہسپتال میں میری جٹھانی صرف میرے بھروسے ہی تھی۔ شکیل صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے اور رات کو ڈیوٹی سے لوٹتے وقت ہسپتال سے ہوتے ہوئے گھر جاتے۔ میں ہسپتال میں رہ کر دن رات اپنی جٹھانی کی خدمت میں لگی رہتی۔ یہ دیکھ کر شکیل کا برتاؤ بھی بدل گیا تھا۔ وہ پھر سے مجھ سے بے حد پیار کرنے لگا تھا۔ مجھے ہسپتال میں رہتے ہوئے 15 دن گزر چکے تھے۔ اب تو ہسپتال ہی میرا گھر بن چکا تھا۔ اس دوران میں جٹھانی کی صحت میں
اتنا فرق ضرور ہوا تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ انہیں ان کے شوہر کے مرنے کا پتہ بھی چل چکا تھا، لیکن کسی سے کچھ بول پانے کی حالت میں نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ڈاکٹرز نے چھٹی دے دی اور میری جٹھانی گھر آ گئی۔ میرے سسرال میں ساس سسر دونوں ہی نہیں تھے۔ میں جب شادی کر کے آئی تھی تب گھر میں میرے علاوہ کل 3 ہی لوگ تھے، شکیل اور اس کے بھیا، بھابھی، میری جٹھانی اس گھر کی مالکن تھی۔ سب کچھ ان کی ہی دیکھ بھال میں ہوتا تھا، لیکن اب وہ اتنی کمزور اور لاچار ہو چکی تھی کہ مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ آہستہ آہستہ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میری جٹھانی کی صحت میں کافی بہتری آ چکی تھی، ان کی تندرستی لوٹ رہی تھی، لیکن اب بھی وہ کسی سے بات کر پانے کی حالت میں نہیں تھی۔ میری جٹھانی کے مائکے میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کے ہر طرح کی دیکھ بھال مجھے ہی کرنا پڑتی۔ اسی درمیان مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، تو یہ خبر میں نے سب سے پہلے شکیل کو ہی دی۔ وہ بے حد خوش ہوا اور سیدھے اپنی بھابھی کے پاس جا کر ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے انہیں یہ خوشخبری سنا دی۔ میری جٹھانی کچھ بول تو نہیں سکتی تھی، بس ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان نظر آئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بے حد خوش تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور میرا 8واں مہینہ شروع ہو گیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ شکیل اپنی بھابھی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ حمل کی وجہ سے میری حالت ایسی تھی کہ میں گھر کا ضروری کام بھی نہیں کر پاتی تھی، اور شکیل کی ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد زیادہ تر میں اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ رات کو شکیل ڈیوٹی سے واپس آتا تو میرے لیے کھانا اور اپنی بھابھی کے لیے جوس لے کر آتا۔ میں خود جا کر جٹھانی کو جوس پلاتی اور اپنے کمرے میں آ کر میں اور شکیل کھانا کھا کر سو جاتے۔ صبح میں دیر سے اٹھتی، تب تک شکیل ناشتہ تیار کر چکا ہوتا۔ میرے ساتھ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو کر اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتا۔ ایک دن پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے میری آنکھ جلدی ہی کھل گئی۔ شکیل کو لگا کہ میں ابھی نیند میں ہوں، تو وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ شکیل سیدھے اپنی بھابھی کے کمرے میں گھسا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں شکیل کی اس حرکت سے بے حد حیران تھی۔ میں کافی دیر کھڑی رہی اور پھر چپ چاپ جا کر اپنی جگہ لیٹ گئی۔ 30 منٹ بعد شکیل کمرے میں آ کر میرے پاس لیٹ گیا۔ میں شکیل کی اس عادت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور وہ پہلے بھی ایسا کرتا تھا۔ تب میری جٹھانی ایک دم تندرست تھی، لیکن اب بھی کسی اپاہج کی طرح بستر پر پڑی رہتی ہے۔ پھر شکیل کمرہ بند کر کے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں بھابھی پوری طرح ٹھیک ہو گئی ہو اور بیمار ہونے کا ناٹک کر رہی ہو کہ میری نظروں میں دونوں کی حقیقت چھپی رہے؟ اپاہج ہونے کی آڑ میں دیور بھابھی کا رومانس چل رہا تھا اور مجھے خبر تک نہیں لگی۔ میں اگلے کچھ دنوں تک سمجھ نہیں پائی۔ مجھے شکیل سے پھر سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں روز دیر رات کو شکیل کو بھابھی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی۔ میری گہری نیند میں سو جانے کے بعد شکیل بستر سے اٹھ کر اپنی بھابھی کے روم میں جاتا اور اندر سے دروازہ بند کر کے آدھے گھنٹے بعد واپس آتا۔ پسینے میں نہایا ہوا ہوتا اور میرے بغل میں لیٹ جاتا۔ میرا بچہ ہونے میں ابھی 20 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اب زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بچہ ہونے کے بعد میں 1-2 ہفتے تک کمرے سے باہر نہیں نکل پاؤں گی، اس لیے بچہ ہونے سے پہلے ہی میں دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا موقع دیکھ رہی تھی۔ رات کو شکیل گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح میرے لیے کھانا اور اپنی بھابھی کے لیے جوس لے کر آیا، اور جوس کا گلاس مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، بھابھی کو جوس پلا کر آؤ، پھر ہم کھانا کھا لیں گے۔ میں نے کہا، آج تم پلاؤ، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں شکیل کے سامنے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ شکیل جوس کا گلاس لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ پھر سے بھابھی کا دروازہ اندر سے بند ہوا اور 30 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا۔ شکیل کے ہاتھوں میں خالی گلاس لیے کمرے کی طرف آتا دیکھ کر میں جٹ سے بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے میں آتے ہی شکیل نے کہا، تم ابھی تک لیٹی ہوئی ہو، اٹھو تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں لگی۔ میری بھوک تو مر چکی تھی، لیکن میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا مجھے اس کے لیے کھانا پڑا۔ کھانے کا پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی شکیل نے کہا، میں نے کل آفس سے چھٹی لی ہے کیونکہ کل بھابھی کو لے کر ہسپتال جانا ہے، ان کی طبیعت پھر سے بگڑ رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کتنے بجے ہسپتال کے لیے نکلیں گے؟ شکیل نے کہا، میں صبح جلدی ہی نکل جاؤں گا، کل بھابھی کے کئی ٹیسٹ ہونے تھے، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد شکیل جلدی سو گیا، لیکن میں رات بھر جاگتی رہی۔ میری نیند غائب ہو چکی تھی، میں تو بس صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح اٹھ کر شکیل نے ناشتہ بنایا اور میرے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اپنی بھابھی کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔
شکیل کے جاتے ہی میں مارکیٹ گئی اور وہاں سے ایک چھوٹا کیمرہ خرید لائی اور اس کیمرے کو میں نے اپنی جٹھانی کے کمرے میں ایسی جگہ فٹ کر دیا جہاں سے ان کا پورا کمرہ کور ہو رہا تھا۔ اس کیمرے کو میں نے اپنے موبائل سے کنیکٹ کر دیا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے دوپہر کے 3 بج چکے تھے کہ تبھی شکیل کی کال آئی کہ وہ ہسپتال سے واپس آ رہا ہے۔ میں اپنے آج کے کام سے بے حد خوش تھی۔ کل تک میرے پاس ثبوت ہوگا جس کے سہارے شکیل اور اس کی بھابھی کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی۔ شکیل اپنی بھابھی کو لے کر ہسپتال سے گھر آیا اور بھابھی کو کمرے میں بیڈ پر لٹا کر میرے کمرے میں آ گیا اور پھر اس نے اپنی بھابھی کی ساری دوائیاں مجھے پکڑا دی اور کون سی دوائی کب کھانی ہے یہ مجھے سمجھانے لگا۔ اس دوران اس کی فکر دیکھ کر مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے راشدہ اس کی بھابھی نہیں بلکہ بیوی ہو۔ رات کو شکیل خود ہی بھابھی کے کمرے میں جوس اور دوائیاں لے کر گیا اور آدھے گھنٹے میں واپس لوٹ کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد سو گیا اور میں صبح ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ میری گہری نیند میں ہونے کے بعد شکیل اٹھا اور اپنی بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ 30 منٹ کے بعد پسینے میں لت پت ہو کر لوٹ آیا اور میرے پاس آ کر لیٹ گیا۔ جب شکیل اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تو میں جٹ سے اپنی جٹھانی کے روم میں گئی۔ وہ سو رہی تھی۔ میں نے وہاں سے کیمرہ ہٹا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر موبائل میں کل سے اب تک کی ریکارڈنگ دیکھنی شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شکیل اپنی بھابھی کے کمرے میں گیا، انہیں گود میں اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا اور بھابھی کی گندی چادر کو اٹھا کر اس نے ایک طرف رکھ دیا اور پھر اس نے اس گندی چادر کی جگہ پچھلے دن دھوئی گئی صاف چادر کو بچھا دیا۔ پھر گندی چادر کو کمرے کے باتھ روم میں لے جا کر دھونے لگا اور پھر اسے دھوئی چادر کو کمرے کی کھڑکی پر ہی سوکھنے کے لیے ٹانگ دیا۔ پھر اس نے اپنی بھابھی کی شلوار اتار کر انہیں دھوئے ہوئے صاف کپڑے پہنائے اور گندے کپڑوں کو باتھ روم میں لے جا کر دھونے لگا۔ اس ریکارڈنگ کو دیکھنے کے بعد میری روٹین یہی ہو گئی تھی کہ جیسے ہی شکیل ڈیوٹی پر نکلتا میں کیمرہ کمرے میں چھپا دیتی اور اپنے موبائل میں ریکارڈنگ دیکھنے بیٹھ جاتی، اور ہر بار مجھے شکیل کی وہی روٹین نظر آتی۔ شکیل اپنی بھابھی کے کمرے میں ان کے ساتھ جو کرتا وہ یا تو شوہر کر سکتا تھا یا کوئی بیٹا ہی اپنی ماں کی ایسی دیکھ بھال کر سکتا تھا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی اور میں ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ 3 دن بعد ہی میں نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا اور کچھ دنوں میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ اس دوران میری دیکھ بھال کے لیے میری ماں میرے سسرال آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو شکیل اور اس کی بھابھی والی ویڈیو دکھائی تو اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھ سے بولی، تم بہت نادان ہو، یہ دیور بھابھی والا پیار نہیں ہے بلکہ کوئی شوہر ہی ایسا کر سکتا ہے۔ میں تو آج گھر کے لیے نکل رہی ہوں، کچھ دنوں بعد تم بھی آ جانا، میں تجھے اب اور نہیں رہنے دوں گی۔ جیسے ہی میری بیٹی 1 مہینے کی ہوئی میری جٹھانی کی طبیعت بگڑی اور اگلے دن ہسپتال میں ان کی موت ہو گئی۔ راشدہ کی موت سے شکیل بالکل ٹوٹ سا گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے شکیل کی سکی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہو۔ کچھ دنوں بعد ہی میں نے شکیل کا موڈ دیکھ کر اسے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، شکیل اب تو بھابھی اس دنیا میں نہیں ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، اتنا پیار تو کوئی بیٹا بھی اپنی ماں سے نہیں کرتا۔ تم ان کے گندے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے، آخر کیوں؟ شکیل نے میری طرف دیکھا اور گہری سانس لیے اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بولا، میں اور میرے بھائی بچپن میں ہی بہت کچھ جیلا تھا۔ میری سکی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے پاپا کی موت کے بعد میری سوتیلی ماں نے میرے پاپا کی پوری پراپرٹی کو ہڑپ لیا اور ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھیا نے مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا۔ 10 سال پہلے میرے بڑے بھیا نے راشدہ سے شادی کی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بھابھی کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بھابھی کے بعد جو کچھ بھی تھا انہوں نے میرے بھیا کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری ماں کی طرح میری پرورش کی۔ میں نے اپنی سکی ماں کو نہیں دیکھا تھا لیکن بھابھی نے سکی ماں کی کمی پوری کر دی تھی۔ 6 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا اور کئی ہفتوں تک میں بستر پر پڑا رہا۔ اس دوران انہوں نے ہی میرا خیال رکھا تھا۔ اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو میرے گندے کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، لیکن بھابھی اپنے بیٹوں کی طرح گندے بستر کو صاف کر کے میرے کپڑوں کو دھوتی۔ انہی کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہی میں موت کے منہ سے واپس آ گیا، لیکن میری دیکھ بھال میں اتنی طاقت نہیں تھی، اس لیے میں اپنی بھابھی کو بچا نہیں سکا۔ اتنا کہہ کر شکیل میرے کندھوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔
ساتھ ہی شکیل کو لے کر میری دوسری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی۔ میں خود کو بے حد خوش نصیب سمجھنے لگی کہ مجھے شکیل جیسا شوہر ملا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو فوراً فون ملایا اور بولی، ماں میں اب مائکے نہیں آؤں گی۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ شک انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ کئی بار ہم جن چیزوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں ان کے پیچھے کی وجہ بالکل الگ ہی ہوتی ہے، اس لیے صرف شک کی بنیاد پر آخری فیصلے تک پہنچنا ہماری بے وقوفی ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔